السلام علیکم پیارے ساتھیوں. جو دوسروں کو برباد کرنا چاہتا ہے خود ہی برباد ہو جاتا ہے. ایک ستیلی ماں نے بن ماں کی بچی کو کرنا چاہا تباہ. اس کے لیے کھودنا چاہا گڑھا، لیکن وہ خود ہی اس گڑھے میں گر گئی. عبرتناک انجام ایک ستیلی ماں کا. اللہ تعالیٰ نے کیسے دی اس کو سزا. آئیے سنتے ہیں یہ سچی کہانی. اس سے پہلے ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں. وہ تو بچپن ہی سے اکیلی تھی، ماں کی ممتا سے محروم. روحی وہ بن ماں کی بچی جو 1 سال کی بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ اس کی ماں ایک دن اس کو روتا ہوا چھوڑ کر دوسرے جہاں چلی گئی. اس کا باپ نور دین مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے نکلتا اور شام کو واپس لوٹتا. نور دین سے اس کی پرورش مشکل تھی. وہ اپنی بیٹی کو سنبھالتا یا پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کو نکلتا. نور دین کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے چند ایک رشتہ دار جو کہ اس کی بیوی کے کل تک اس کے گھر رہے پھر پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی. نور دین کی سالی جو اس کے گھر کی 2 گلیاں چھوڑ کر رہتی تھی اس مشکل گھڑی میں اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی. پھر نور دین کی سالی اپنی مرحومہ بہن کی آخری نشانی اپنی بھانجی سے بہت پیار کرتی تھی. 1 سال کی روحی کی دیکھ بھال وہ کرتی ہی تھی، ساتھ ساتھ نور دین کے لیے کھانا بھی بناتی اور گھر کی صفائی بھی کرتی. وہ بخوشی یہ کام کرتی تھی. نور دین صبح سویرے کام کرنے کے لیے نکل جاتا تو وہ ننھی روحی کو اپنے گھر لے آتی. سارا دن وہ اسے اپنے پاس رکھتی اور پھر جب شام ڈھلے نور دین واپس آتا تو اسے اس کے حوالے کر جاتی. زندگی شاید اسی طرح گزرتی تو کتنا اچھا تھا. لیکن نور دین نے دوسری شادی کر لی. اس کی دوسری بیوی رضیہ اپنے رنگ و روپ کی طرح دل کی بھی بہت کالی تھی. وہ بہت کام چور اور پھوہر ثابت ہوئی. حالانکہ نور دین کی پہلی بیوی بہت وفا شعار اور سگڑ تھی، خوبصورت بھی بہت تھی. بیوی نہیں آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، رضیہ یہ معصوم بچی جو اتنی کم عمر میں ماں کے پیار سے محروم ہو گئی ہے، آج سے یہ تیرے حوالے ہے، تو اس کو اتنا پیار دینا کہ یہ تجھ کو ہی اپنی ماں سمجھے. نور دین دکھی لہجے میں بولا. دوسری بیوی آنے کے باوجود وہ اپنی پہلی بیوی کو ابھی تک بھول نہیں پایا تھا. دوسروں کی اولاد اور میرے سر تھوپنے چلا ہے. شادی کی ہے تم سے، تمہاری بیٹی کے لیے نہیں. پرائی کسی کی اولاد میں کیوں پالوں بھلا؟ پرائی اولاد کبھی ہو سکتی ہے اپنی. تلخ لہجہ تھا اس کا. نور دین کو بہت دکھ ہوا. رضیہ تجھ سے یہ امید نہیں تھی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو کہے گی آج سے یہ تیری نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، میں اس کو سگی ماں کی طرح پالوں گی. مگر تو بڑی ہی چھوٹے دل والی نکلی، بہت سنگ دل عورت ہے. کل کو تیری اولاد بھی ہوگی، کیا اس سے بھی اس طرح کا سلوک کرے گی؟ نور دین کو ایک دم غصہ آ گیا. میری اولاد ہوگی تو وہ میری اپنی ہوگی نور دین. تیری بیٹی کی میں مجبوراً پرورش تو کروں گی مگر اس سے زیادہ کی مجھ سے امید مت رکھنا. رضیہ کافی سخت مزاج عورت تھی. نور دین کو یہ بات شادی کے بعد سمجھ آ گئی. وہ بھی آخر مجبور تھا. بنا کسی عورت کے گھر کوئی گھر نہیں ہوتا. اس کی سالی کا اپنا گھر بار تھا. آخر وہ کب تک اپنی سالی پر بوجھ بنا رہ سکتا تھا؟ اس لیے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے اس نے شادی کی تھی تاکہ اس کی بیٹی کو ماں کا پیار ملے. لیکن سال بھر بعد دوسری بیوی رضیہ کی ماں بننے کی خوشخبری اس کے سامنے آئی. اس نے ایک بچی کو جنم دیا. ایک اور بچی کی نور دین کو خوشی تو ہوئی مگر وہ بیٹے کی امید لگائے بیٹھا تھا جو بڑا ہو کر اس کا سہارا بنتا. لیکن اس نے اپنی دوسری بچی کا نام کوثر رکھتے ہوئے اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا. وہ ایسا سخت دل باپ نہیں تھا. وہ بچی خوبصورت نہیں تھی، ہو بہو ماں پر گئی تھی. وہی ناک نقشہ، وہی سیاہ کالا رنگ. حالانکہ نور دین اپنے دونوں بیٹیوں کو ایک جیسا پیار کرتا تھا مگر رضیہ کے دل میں کھوٹ تھا جو شروع شادی کے دن سے ہی پڑا ہوا تھا. اس پر دوسری بات یہ تھی کہ اس کی جو بیٹی تھی وہ اس کی ستیلی بیٹی کے مقابلے میں بہت بدصورت تھی. روحی حد سے زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی، اس لیے وہ اپنے دل کی بھڑاس اس معصوم روحی کو مار کر نکالتی تھی. بعض اوقات تو رضیہ کا دل کرتا اس ننھی جان کو مار کر اس کی ماں تک پہنچا دے. بچی کی پیدائش کے بعد تو رضیہ اور بھی چڑچڑی اور بدزبان ہو گئی تھی. بات بات پر وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی. اس کے زہر بھرے لہجے سے نور دین نہیں بچ پاتا تھا تو روحی بن ماں کی بچی کیسے بچ پاتی؟ اپنی معصوم حرکتوں پر وہ روئی کی طرح دھنک جاتی. ستیلی ماں کا ڈر اور خوف اس سے اس کا بچپن کب کا چھین لے گیا تھا. اس کو خبر نہ ہوئی. اس نے ہنسنا شرارتیں کرنا چھوڑ دیا. ستیلی ماں کے ڈر سے روحی کمرے میں چارپائی کے نیچے چھپی بیٹھی رہتی. گھر میں اس کو اگر آسرا کوئی تھا تو اپنے باپ کا تھا. شام کو اس کا باپ نور دین تھکا ہارا لوٹتا تو وہ لپک کر اس کی گود میں جا بیٹھتی مگر رضیہ اس کو ڈانٹ کر پیچھے کر دیتی. ارے ہٹو، دیکھتی نہیں باپ تھکا ہارا آیا ہے، آ گئی لاٹ کرنے. وہ روتی ہوئی صورت بنا کر اپنے باپ کو دیکھتی. نہ رضیہ، میری پھول جیسی بیٹی کو کچھ نہ کہا کر. اس کو دیکھ کر تو میں اپنے سارے دکھ درد تھکن بھول جاتا ہوں. نور دین اس کو باہوں میں بھر لیتا. ہاں ایک ہی تو تیری بیٹی ہے
دوسری تو تیری کچھ نہیں لگتی ہے، پر آئی ہے نا۔ رضیہ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتی، گویا روحی کی جان ہی نکل جاتی۔ ارے یہ کیا کہہ دیا، مجھے تو اپنی دونوں بچیوں سے بہت پیار ہے۔ ہاں البتہ تو ہی فرق کرتی ہے، وہ کبھی کبھی اپنے دل کی بات کہہ دیتا اور وہ جل بھن کر رہ جاتی۔ روحی کچھ بڑی ہوئی تو نور دین نے اس کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس بات پر بھی رضیہ نے بہت شور مچایا۔ وہ اس کو اسکول میں داخل کروانے کے حق میں نہیں تھی، مگر رضیہ کی ایک نہ چلی۔ وہ پہلے دن اسکول گئی تو وہاں کا ماحول اس کو بہت اچھا لگا۔ اس نے پہلی بار سکون اور راحت کا احساس کیا۔ جو اس کے گھر سے کوسوں دور تھا، اس کا بچپن بھی کسی بہار کی طرف واپس اسی طرح لوٹ آیا۔ وہ دن بھر اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی۔ اسکول میں لڑکے بھی پڑھتے تھے، مگر اس نے کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں بنایا سوائے ایک کے، جو اس کا خالہ زاد کزن وقار تھا۔ گندمی رنگت، کالی آنکھوں والا وقار اس کا اتنا گہرا دوست ساتھی بن گیا کہ وہ باقی دوستوں کو جیسے بھول ہی گئی۔ وہ وقار کے ساتھ ہی کھیلتی پڑھتی اور دونوں اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے ہی واپس آتے۔ وقار بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اسکول سے چھٹی والے دن اس کے ساتھ اس کے گھر کھیلنے آ جاتا۔ اس کی آمد پر روحی پھولے نہ سماتی۔ وقت گزرتا رہا، ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کب بچپن کی رات ڈھل گئی اور جوانی کا سورج سر پر آن کھڑا ہوا۔ وقار بڑا کڑیل جوان تھا اور روحی پر تو ٹوٹ کر ایسا حسن آیا کہ ہر دیکھنے والی کی نظریں خیر ہو جاتی۔ وقت نے ان دونوں کے جذبوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ڈالا، بلکہ اب تو ان دونوں کے دلوں میں محبت کی مٹھاس کی ملاوٹ اور تیز ہو گئی۔ روحی اسکول چھوڑ کر اب کالج میں پڑھنے لگی تھی، جبکہ اس کی سوتیلی بہن کوثر تو 5 جماعتیں پڑھ کر ہی گھر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح بڑی کن ذہن ثابت ہوئی تھی۔ اسے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ حد سے زیادہ ذہین اور خوبصورت روحی رضیہ کی آنکھوں میں تو پہلے ہی کھٹکتی تھی، مگر اس نے یہ نفرت کا بیج اپنی بیٹی کوثر کے دل میں بھی ایسا بویا کہ اب وہ کوثر کے دل میں بھی تناور درخت بن چکا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دونوں ماں بیٹی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ کر اس کے خلاف جنگ شروع کر دیتی۔ روحی کیا جوان ہوئی، رضیہ نے گھر کی تمام ذمہ داری اس کے حوالے کر دی۔ وہ اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، جھاڑو لگانا، ناشتہ تیار کر کے وہ کالج جاتی۔ کالج سے واپسی پر وہ شام تک پھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ کوثر کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ کوئی کام کرنا مطلب گناہ کبیرہ سمجھتی تھی۔ سارا دن ماں بیٹی چارپائی پر بیٹھی آرام کرتی اور نور دین کا زیادہ بس نہیں چلتا تھا وہ اپنی بیوی کو سمجھا سکے، پر رضیہ کب سمجھنے والی تھی، اس لیے اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ اپنی پیاری بیٹی روحی کا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ روحی کو بھی اپنے باپ کا بہت آسرا تھا اور پھر اپنے بچپن کے ساتھی وقار کا بھی۔ وقار BCom کر چکا تھا، اب وہ شہر میں نوکری کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ دونوں کا روز ملنا تو ناممکن تھا کیونکہ جوانی کی دیوار دونوں کے بیچ حائل ہو چکی تھی۔ وقار روحی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کبھی نہ کبھی اس کے گھر چکر لگا لیتا تھا، اور پھر ایک دن وقار کو موقع مل ہی گیا۔ اس دن اس کی سوتیلی ماں اور بہن گھر پر موجود نہیں تھی۔ روحی کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ وہ چپکے سے اس کے پاس آیا اور اس سے شرارت کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے اسے اظہار محبت کر دیا اور کہنے لگا، اب تو شاید ہی مجھ سے محبت کرے کوئی، میری آنکھوں میں تم صاف نظر آتے ہو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ روحی نہیں کہے گی، پر اس نے بھی وہی کہا جو وقار نے کہا۔ آخر بچپن کا ساتھ تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی، تو کیسے کسی اور کو چنتی۔ پھر وہ اداس ہو گئی تو اس سے پوچھا، کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا، تم بالکل سنجیدہ نہیں ہو، مجھے لگتا ہے تمہیں مجھ سے کوئی چھین لے گا۔ کون؟ بس میں بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن تم سے اتنا نہیں ہوتا ہے کہ خالہ کو ہمارے گھر ہی بھیج دو، کم از کم ہماری بات تو طے ہو جائے تاکہ باقی کے لوگ دیوار بن کر جو کھڑے ہیں وہ ہٹ جائیں۔ روحی نے شکوہ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ روحی، تم کو تو پتا ہے کہ میں نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہوں، اماں کی بھی بڑی خواہش ہے میرے سر پر صحرا دیکھنے کی، وہ تو کب کی تمہارے گھر آنا چاہتی ہیں میرے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے، مگر میں نے ان کو روک رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری نوکری لگ جائے اور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر میں تم کو اپنی دلہن بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ پتہ نہیں آخر وہ وقت کب آئے گا، انشاءاللہ بہت جلد۔ 2-3 دن تو خیر خیریت سے گزر گئے۔ وہ جمعے کا دن تھا کہ روحی کالج سے جلدی لوٹ آئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے برآمدے میں اپنی سوتیلی ماں رضیہ کے ساتھ بوڑھی عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس عورت کا نام سریا تھا، وہ رشتے وغیرہ کرواتی تھی۔ روحی اس کو جانتی تھی، وہ عورت اس محلے میں 2 ماہ پہلے آئی تھی، پہلے بھی اس کے گھر آ چکی تھی۔ روحی کے اندر آنے پر بوڑھی عورت سریا نے غور سے اسے دیکھا۔ اچھا بہن رضیہ، میں پھر آؤں گی، 1-2 جگہ اور بھی جانا ہے۔ چل ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد رضیہ نے اس کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ ارے روحی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اچھا کیا کہ آج تو کالج سے جلدی آ گئی۔ روحی بیٹی، تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سوتیلی ماں کے منہ سے پہلی دفعہ بیٹی کا لفظ سن کر
روحی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں رضیہ کے منہ میں اتنی مٹھاس اور شائستگی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اس پر اس کا حیران ہونا لازمی تھا۔ دیکھ روحی، تو مجھے بے شک اپنی ماں سمجھ یا نہ سمجھ، پر میں تجھے شروع ہی سے بیٹی کہتی نہیں بلکہ مانتی بھی ہوں۔ دنیا جو مرضی مجھے سوتیلی ماں جانے، مگر میں تیری ماں تو ہوں، اگرچہ سگی نہیں تو سوتیلی ہی صحیح۔ میرے سینے میں بھی ماں کا دل ہے، کیونکہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رضیہ نے بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، میں تجھے اپنی سگی ماں کی طرح ہی سمجھتی ہوں، روحی آہستگی سے بولی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اس کی ماں رضیہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ دیکھ تیرے باپ کو تو تیری کوئی فکر نہیں، صبح گیا شام کو لوٹتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بڑی بیٹی کی عمر نکلے جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ اب تو 20 سال کی ہو گئی ہے، اب ساری زندگی تجھے پڑھانا یا گھر بٹھانا تھوڑی ہی ہے، تیرا بیاہ بھی تو کرنا ہے۔ اب تیرے بارے میں نہ سوچوں گی تو بھلا کون سوچے گا؟ میں تیرا خیال نہیں کروں گی تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ سوتیلی تھی اس لیے بیٹی کو گھر بٹھایا ہے۔ اب دنیا والوں کی زبان کو تھوڑی پکڑ سکتا ہے کوئی۔ تو سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ روحی تو اب تک سمجھ نہیں پائی تھی، اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ وہ ابھی تو نے دیکھا ہے نا، رشتے کرانے والی سریا آئی تھی تیرے لیے کافی دن پہلے، اچھا رشتہ کہا تھا۔ آج وہ بتا رہی تھی ایک رشتہ اس کی نظر میں ہے، کار کوٹھی کیا نہیں اس کے پاس، بس پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن بیوی کو مرے 3 سال گزر چکے ہیں۔ عمر کا بڑا ہے، مگر مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، اس کا پیسہ دیکھتے ہیں سب۔ عیش کرو گی تم۔ رضیہ نے اپنا اصل مدعا بیان کیا کہ روحی کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں اس لیے اس سے پیار بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی، ایک عمر رسیدہ شادی شدہ مرد کے پلو سے اس کو باندھنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ کیوں تجھے اعتراض تو نہیں ہے؟ تیرے باپ سے میں خود بات کر لوں گی اور وہ مان جائے گا۔ اماں میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنی خود غرض اور بے حس بھی ہو سکتی ہیں۔ ظالم تو آپ پہلے بھی تھیں، مگر اتنا بڑا ظلم؟ خود کو ماں کہتی ہیں لیکن ماں بن کر نہیں سوچتی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں آپ کے ظلم و ستم سہتی رہی، مگر کبھی اف تک نہیں کیا، مگر اب اور نہیں، میں اپنی زندگی سے کسی کو کھیلنے نہیں دوں گی۔ سن لو تم، میں وقار سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ روحی جیسے چیخ اٹھی۔ رضیہ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ روحی اس کے سامنے بھی کبھی بول سکتی ہے۔ اس نے غصے اور نفرت سے روحی کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ بے حیا، بے غیرت، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ رضیہ اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے زور زور سے مارنے لگی۔ شور سن کر کوثر بھی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا اماں؟ کیا بات ہے، اس طرح کیوں مار رہی ہو اسے؟ کوثر حیران تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ ارے یہ لڑکی تیرے حق پر ڈاگا ڈالنا چاہتی ہے، کہتی ہے وقار سے محبت کرتی ہے، شادی بھی اسی سے کرے گی۔ ہائے میں مر گئی اماں، مجھے تو اس کے کرتوتوں پر شروع دن سے ہی شک تھا۔ اور پڑھائے ابا اس کو، کالج جانے کے بہانے نہ جانے کیا گل کھلاتی پھر رہی ہوگی۔ کوثر کی بھی کینچی کی طرح زبان چلنے لگی۔ ارے میں کب اس کی پڑھائی کے حق میں تھی؟ رضیہ نے زور کا دھکا دیا، روحی کو پلنگ پر گرا دیا۔ آنے دے تیرے ابا کو، بتاتی ہوں اس بد چلن کے کرتوت، دیکھتی ہوں کیسے رشتے سے انکار کرتی ہے۔ رضیہ کمرے سے باہر نکلی تو کوثر بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں بتا رہی ہوں تجھے اماں، اگر میری شادی وقار سے نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی، سن لے تو۔ نوردین روحی کے کمرے میں آ چکا تھا۔ نہ روحی نہ، میری بیٹی نہ رو۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی روحی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے، رضیہ نے تجھ پر ظلم کیا ہے، بڑی ظالم اور جابر عورت ہے، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے، پتھر کا دل ہے اس کے سینے میں، کاش میں اس کے ساتھ شادی نہ کرتا، اب پچھتا رہا ہوں۔ اس بدبخت عورت نے کوثر کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ صبر کر میری پیاری بیٹی، اللہ اجر دینے والا ہے۔ ابا میں اس بوڑھے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ تو فکر نہ کر روحی بیٹی، تیرا باپ ابھی زندہ ہے، تجھ پر یہ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ تو نے ٹھیک کیا کہ رضیہ کے منہ پر انکار کر دیا، اب رضیہ نے تجھ پر انگلی بھی اٹھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہاتھ توڑ دوں گا اس کے۔ روحی نے وہ رات جیسے کانٹوں پر گزاری، نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، خوف اور ڈر شروع دن سے اس کے دل میں تھا، اب حقیقت بن کر اس پر جیسے آشکار ہو چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی سوتیلی ماں رضیہ کسی بھی طرح اس کی شادی وقار سے نہیں ہونے دے گی، حالانکہ روحی کو اپنے باپ کا آسرا تو تھا، لیکن اگر اس کا باپ بھی سوتیلی ماں کے آگے بے بس ہو گیا تو اس کے آگے سوچنے کی روحی میں ہمت نہیں رہی۔ پھر کوثر بھی تو اس کے باپ کی بیٹی تھی، شاید کوثر کے ساتھ وقار کی شادی پر اس کے باپ نوردین کو اعتراض نہ ہو۔ ایسی کئی باتوں نے ساری رات روحی کے دل کو دہلائے رکھا۔ آخر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو وہ بغیر ناشتے کے ہی کالج چلی گئی۔ نیند کی طرح بھوک بھی جیسے اس کی اڑ گئی۔ کالج میں وہ اکیلی بینچ پر بیٹھی اپنے ماضی کی راگ کو کریت رہی تھی۔
پھر راکھ میں موجود تلخ یادوں کے انگاروں نے اب اس کے دل کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو ویسے ہی خاموش چپ چپ بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے اس کو پکارا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ میں کب سے کھڑا تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں، میں تو اب جانے کو تھا، میں تو سمجھا تم آج کالج آئی ہی نہیں۔ وہ اس کی طرف مسکرا کر بولا، مگر روحی کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ وقار کی طرف دیکھتی رہی۔ خیریت تو ہے؟ تم کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے وقار؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم اس وقت سمجھو گے جب میں کسی اور کی ہو جاؤں گی، تم نہ بس پھر تماشا دیکھتے رہنا۔ کیوں، ہوا کیا؟ صاف صاف بتاؤ۔ روحی پلیز مجھے پریشان مت کرو، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں جو کل رات سے پریشان ہوں، ایک ایک پل جینا مشکل ہے وقار، اس کا کیا کرو گے؟ روحی نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ساری بات اس کو بتا دی۔ تفصیل سننے کے بعد وقار کو شدید حیرانگی ہوئی۔ ارے میں نے کوثر کے متعلق ایسا کبھی نہیں سوچا۔ کوثر کو تو میں اپنی منہ بولی بہن سمجھتا ہوں، لیکن وہ تو شادی کا پلان بنا چکی ہے تمہارے ساتھ۔ تم جو کچھ مرضی سمجھتے رہو، میری ستیلی ماں مجھے اور تمہیں کبھی ایک نہیں ہونے دے گی وقار۔ روحی سسک پڑی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا روحی، بہت ہو گیا تم پر ظلم و ستم، اب اور نہیں، اب ایک پل بھی تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس ظالم عورت کے چنگل سے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال لاؤں گا۔ وقار کو غصہ سا آ گیا۔ روحی نے اس کی طرف دیکھا، کیا واقعی؟ ہاں، کل تم سے میں ایک جگہ انٹرویو دینے کی بات کر رہا تھا نا، وہاں مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اب کل ہی اماں کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ تو فکر نہ کر، اب ہم ساری زندگی ایک ساتھ رہیں گے۔ روحی گھر پہنچی تو آج پھر رشتے کرانے والی سریا کو اپنی ستیلی ماں کے ساتھ آہستہ آہستہ کچھ خسر پھسر کرتے ہوئے پایا۔ وہ کوئی راز و نیاز کی باتوں میں مصروف تھی۔ روحی کا دل جیسے بیٹھ گیا، آج کوئی پھر رشتے والا معاملہ ہے۔ روحی کے اندر آنے پر رضیہ نے حقارت اور نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا، مگر روحی بغیر کوئی بات کہے یا سنے چپ چاپ اندر کمرے میں چلی گئی۔ گھر کے سارے کام اس کے منتظر پڑے تھے۔ اس نے پہلے کچن میں پڑے سارے گندے برتنوں کو دھویا، پھر آٹا گوندھ کر سالن چڑھایا۔ وہ روٹیاں پکانے لگی تھی کہ باہر صحن سے اس کی ستیلی ماں رضیہ کی آواز آئی، اے روحی ادھر آؤ، میری بات سن۔ آئی اماں۔ یا الہی خیر، روحی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جی اماں، وہ ہولے سے بولی۔ رضیہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ رشتے کرانے والی سریا جانے کب کی چلی گئی تھی۔ وہ کاظمی صاحب نہیں ہیں جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ان کی بڑی بیٹی کی آج مہندی ہے۔ یہ سریا گھر گھر پیغام دے رہی تھی، ہمیں بھی کہہ گئی ہے تو ایسا کرنا رات کو چلی جانا۔ کہا تو اس نے مجھے بھی ہے، پر میں کہاں اچھی لگوں گی لڑکیوں میں۔ پر اماں، روحی گڑبڑا گئی۔ ہاں تو ارے کوثر تو جانے سے رہی، بڑی تو ہے نا۔ روحی عجیب کشمکش میں تھی، اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی اسے یہ مہندی گانے وغیرہ بالکل پسند نہیں تھے۔ رضیہ بھی اس کی حالت کو جیسے سمجھ گئی۔ ارے روحی، میں تمہیں بالکل نہیں بھیجتی، مگر جانا ضروری ہے، آخر محلے داری ہے، سو آنا جانا ہوتا ہے۔ پر اماں میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو گھر کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اے لو، یہ کون سی بات ہوئی بھلا؟ تجھے اکیلی تھوڑی جانے دوں گی میں، چھوڑ آؤں گی خود۔ اور ہاں، راستے میں ہمارے ساتھ سریا بھی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک 8:30 بجے وہ پکی سڑک پر کھڑی ہوگی، وہیں سے تھوڑی دور کاظمی صاحب کا گھر ہے، اور وہیں پر سریا تجھے گھر چھوڑ دے گی۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے ساری۔ روحی نیم رضامند سی کھڑی سب کچھ سنتی رہی کہ اندر کمرے سے کوثر بھی باہر صحن میں آ کھڑی ہوئی۔ بات سن چکی تھی۔ اماں، اس کو چھوڑ، دیکھ میں چلتی ہوں۔ اماں، مجھے کتنا شوق ہے مہندی کا اور شادی کی تقریب کا، گانے بجانے کا، خوب مزہ کروں گی۔ اس کو کہاں یہ سارے شوق ہیں؟ تو چپ کر، بہت کم عقل ہے تو۔ روحی جا تو رہی ہے، تو کیا کرے گی؟ تو گھر بیٹھ، تیرا ابا بھی دوسرے شہر گیا ہوا ہے، رات گئی لوٹے گا، اکیلا گھر ہے۔ پر اماں، کوثر ضد کرنے لگی۔ میں نے کہا نا، نہیں، تو نہیں جائے گی۔ رضیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو کوثر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی، اور پھر روحی بھی کچن کی طرف مڑ گئی۔ شام جلد ہی رات میں تبدیل ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگا تو رضیہ کمرے کی طرف گئی جہاں کوثر ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی اور روحی پلنگ پر کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارے روحی، تو یہاں بیٹھی پڑھنے میں لگی ہے؟ تجھے یاد نہیں مہندی پر جانا ہے؟ گھڑی پر وقت دیکھ، 8 سے اوپر ہو رہے ہیں، جلدی کر، جلدی برقع پہن اور میرے ساتھ چل۔ اچانک بجلی نے آنکھ مچولی کی اور کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ اللہ غارت کرے ان بجلی والوں کو، ابھی اسی وقت بجلی کاٹنی تھی۔ رضیہ اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی، کہیں سے چادر مل جائے۔ آخر بڑی کوششوں سے اس کو چادر ملی، جسے وہ اوڑھ کر باہر برآمدے میں آئی تو روحی کو صحن میں اپنا منتظر پایا، جو سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ باہر چاند کی ہلکی ہلکی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ اس کو لیتے ہوئے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس گلی میں وہ چلتی ہوئی ایک دوسری گلی میں داخل ہوئی۔ دوسری گلی کا موڑ مڑتے ہی سامنے پکی سڑک تھی۔ ارے سریا نے تو یہیں کا کہا تھا، یہیں کھڑی ملوں گی،
ये कहाँ रह गई। अभी वो दोनों वहाँ खड़ी हुई थी कि एक कार उस पक्की सड़क पर चलती हुई उनके पास आकर रुकी। वो दोनों एकदम चौंक कर बौखलासी गईं। उस कार में दो बदमाश टाइप बंदे उतरे। अभी वो दोनों संभल ना पाई थी कि एक बदमाश ने धक्का देकर रजिया को पीछे किया। रजिया उस धक्के के लिए तैयार नहीं थी। वो पीठ के बल नीचे जमीन पर जा गिरी। उसके सर पर शदीद चोट लगी। आंखों के गिर्द तारे से नाचने लगे। इस कैफियत में उसने सामने देखा तो थर थर कांपती रूही को उन बदमाशों ने जबरदस्ती कार में डाला और कार शहर की तरफ दौड़ा दी। जमीन पर गिरी रजिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सके या कुछ कर सके। जल्द ही कार उसकी नजरों से उछल हो गई। वो बमुश्किल कीकर के तने के टेक लगाकर खड़ी हो गई। खौफ और परेशानी की वजह से रजिया का सारा जिस्म पसीने से तर था। जल्द ही उसको तेज कदमों से चलने की आवाज़ आई। उसने सामने देखा तो वो सुरैया थी जो उधर आ रही थी। तू कहाँ रह गई थी? रजिया ने उसे सवाल किया। मुझे वो रास्ते में देर हो गई, लेकिन तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो रूही को उठाकर ले गए। कुछ देर सुरैया उसको देखती रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। अरे तो यही तो हमारा मंसूबा था। अगवा कर लिया उन लोगों ने, शहर ले गए और उसको अब बेच देंगे बाजार में। जोर जोर से रजिया भी हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, वैसे बड़ी अच्छी एक्टिंग की तूने। हाँ, लेकिन उन्होंने सच में मुझे धक्का दिया था जमीन पर, बड़ी जोर से लगी है। सर चकरा गया। चल कोई बात नहीं, आज जश्न मनाते हैं। आज उसी मेहंदी में जाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और रात में लौटेंगे। वो दोनों मेहंदी में चले गए, खूब मजे किए। आधी रात के बाद वो घर लौटी, खुशी खुशी आ रही थी। उसकी जिंदगी की बेहतरीन रात थी। अब वो सुकून से अपनी बेटी की शादी वकार से करेगी, यही सोचती हुई आ रही थी घर में कि नूरदीन को घर में पाकर उसने अपना चेहरा बसोड़ लिया। उसको बुरी खबर भी तो सुनानी थी। बाल बिखेर लिए और कपड़े भी उसने एक जगह से फाड़ लिए। घर में दाखिल हुई। नूरदीन ने उसकी हालत देखी तो चौंक गया कि तुझे क्या हुआ? वो मैं मोहल्ले के काजमी साहब के घर मेहंदी में गई थी। रूही मेरे साथ थी। रूही को चंद औबाश लड़के अगवा कर ले गए हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रही है? पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। रूही मेरे साथ थी। वो उसको ले गए हैं, न जाने कहाँ ले गए हैं। तेरे होश गुम हो गए हैं या रूही हद से ज्यादा तेरे सर पर सवार हो गई है? अरे वो कमरे में मौजूद है, पढ़ रही है। पढ़ रही है? तो मेरे साथ कौन था? मुझे क्या पता तू किसको लेकर गई थी। वो दौड़ती हुई कमरे में आई तो रूही पढ़ रही थी। अरे रूही पढ़ रही है तो मेरे साथ कौन था? वो रूही के पास आई। मुझे एक बात बता, तूने मेरे साथ जाना था, तू तैयार नहीं हुई थी? कौन गया मेरे साथ? अरे अम्मा, मैं तैयार होने गई थी, लेकिन कौसर वहां आ गई। उसने कहा मुझे जाना है। उसने इतनी जिद की, इतनी जिद, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और बुर्का पहन लो। तो वो आपके साथ गई थी। यहाँ पर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, यानी उसकी अपनी बेटी को वो लोग अगवा करके ले गए थे और उसको अब बाजारों में वो बेच देंगे। क्या होगा उसकी बेटी का? क्या वो वापस आएगी? उसने अपनी सुतीली बेटी के लिए गड्ढा खोदा था और खुद ही इबरतनाक तरीके से उस गड्ढे में गिर गई।